بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق نمبر 10 ہمارا غسل کے مسائل کے حوالہ سے جس آدمی پر غسل فرض ہو جائے 5 چیزوں کے علاوہ ہر کام کرنا اس کے لیے حلال ہے۔ تمام کے تمام کاموں میں سے 5 کام اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، 5 چیزیں اس کے لیے، 5 عمل اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز اس کے لیے حلال ہے۔ وہ آدمی جس پر غسل فرض ہو جائے سب سے پہلے اس کے لیے نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ جس آدمی پر غسل فرض ہو جائے وہ بندہ پاک نہیں رہتا، تو نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جس آدمی پر غسل فرض ہو جائے سب سے پہلے اس کے لیے غسل کر کے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جس آدمی پر غسل فرض ہو جائے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنبی اور حائضہ کے لیے قرآن کی تلاوت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں۔ مطلب کیا کہ جس آدمی پر غسل فرض ہو جائے وہ مرد ہو یا عورت، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ دیکھ کے کر سکتا ہے نہ زبانی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کی بھی تلاوت کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانے کا مقصد معنی مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا، اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن مجید کے اوپر ہم نے کپڑا چڑھایا ہوتا ہے، پھر اس کپڑے کو جو جلد کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور اس کا غلاف لفافہ نما ہوتا ہے۔ ادھر قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانے سے مراد وہ ہے کہ ایسے پاک کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑنا جس کا تعلق قرآن مجید سے نہ ہو۔ فرض کرو کوئی دائیں بائیں رومال پڑا ہوا ہے، اس رومال کے ساتھ پکڑ کر قرآن مجید کو پکڑ کے دائیں بائیں کر لینا، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو وہی ہاتھ لگائیں جو پاک صاف ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں بھی وہ آدمی جس پر غسل فرض ہو چکا ہو اس کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی کے جس پر غسل فرض ہو چکا ہو وہ مسجد میں داخل نہ ہو، کیونکہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ناپاک لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ 5ویں نمبر پر خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس آدمی پر غسل فرض ہو جائے، نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا دیکھ کے یا زبانی، قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا، مسجد میں داخل ہونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ ہر کام بندے کے لیے حلال ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔